الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وعن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه ابو داود الترمذی وصححہ ابن ماجہ. وصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے اور باب ہے سنت کو لازم پکڑنے کا اور دین میں تفرقہ، اختلاف اور بدعت سے دور رہنے کا بیان. پہلی قسط بدھ کو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور یہ اس باب کی آخری قسط یا آخری درس ہے. ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں بہہ پڑیں اور دل دہل گئے. تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت لگتی ہے، تو آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرما رہے ہیں یا کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ فقال، تو ہمارے نبی نے فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. سب سے پہلی وصیت اللہ کے تقوی کی. والسمع والطاعہ، اور دوسری وصیت سننے اور اطاعت کرنے کی، حکمرانوں کی بات سننے اور ان کی باتوں کے ماننے کی وصیت. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، کیونکہ تم میں سے جو زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، یہ تیسری وصیت آپ کی کہ میری سنت کو لازم پکڑو. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو. یہ چوتھی وصیت. تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وعضوا علیہ بالنواجذ، جو داڑھ کے دانت ہیں ان سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وإیاکم ومحدثات الامور، اور تم کیا کرو، دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو. یہ چھٹی وصیت تھی یا پانچویں. فإن کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. پھر آگے فرماتے مصنف: وفی روایت لہ، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت کے اندر ہے: لقد ترکتکم علی البیضاء، ہم نے تمہیں واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، راستے پر چھوڑا ہے. لیلھا کنہارھا، اس راستے کی رات اس کے دن کے مانند ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، جو ہلاکت پانے والا ہے وہی اس سے ہلاک ہوگا میرے بعد، یعنی جس کے لیے ہلاکت مقدر ہے وہی ہلاک ہوگا. ومن یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، اور جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. یہ روایت بڑی مشہور روایت ہے، بارہا آپ لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان بھی کیا ہے اور بڑی لمبی یا مفصل شرح کی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج بہت زیادہ لمبی شرح نہ کرتے ہوئے بس چند بنیادی باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں، کیونکہ یہ حدیث بارہا آپ لوگ سنتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے بھی اس حدیث کی شرح اور اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. اس حدیث کی روایت کرنے والے ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور یہ اہل صفہ میں سے ہیں. اہل صفہ
اہل صفہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو جنہوں نے لازم پکڑ لیا، آپ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کی حدیثیں سنتے تھے، اسے یاد کرتے تھے، انہی میں سے ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور سن 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ ہیں ارباد بن ساریہ۔ ہمارے نبی نے ان کو نصیحت فرمائی، بڑی نصیحت تھی۔ نصیحت کرنے سے دلوں کو جلا ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ذکر نصیحت کرے کیونکہ نصیحت مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ اس لیے نصیحت انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، جیسے انسان کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں اور انسان کے اندر سستی آتی ہے، تکاسلی آتی ہے، اس لیے انسان کو دین کے تعلق سے نصیحتیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے دین اسلام کے اندر اس کا بہت زیادہ انتظام کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہفتہ واری ہر جمعہ کو خطبہ ہوتا ہے، عید کے اندر خطبہ ہوتا ہے، بقرعید کے اندر خطبہ ہوتا ہے، حجۃ الوداع کے اندر یا حج کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیشہ سمجھ لیجیے ہوتی رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی جب بھی کوئی بڑی بات ہوتی، کوئی اہم بات ہوتی یا آپ انہیں بتانا چاہتے تو اس طریقے سے ممبر پر آپ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو نصیحت کرنا چاہیے، اور نصیحت وہ کرے گا جس کے پاس علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، وہ نصیحت لوگوں کو کرے گا۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی، بلیغ نصیحت تھی، بلیغ یعنی پر اثر، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی نصیحت اتنی پر اثر تھی کہ لوگوں کے دل دہل اٹھے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ آنکھوں کا بہہ جانا یہ دل کے دہل جانے کی وجہ سے ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر کی اصلاح دل کی اصلاح پر مرتبط ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح ہوگا تب ظاہر میں بھی انسان صحیح ہوگا۔ اسی لیے پہلے دل دہلے اور پھر آنکھیں بہہ پڑی، اور آنکھوں کا بہہ جانا یہ دل کے دہل جانے پر دلالت کرنے والا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی دین کا پابند ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، نیک ہے، با اخلاق ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے ایمان پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ آئینہ ہے تمام چیزیں، اور اس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو دل دہل اٹھے اس کے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ آنسو جاری ہونا یہی دل کے دہلنے کی پہچان تھی۔ تو آج جو انسان عمل کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اور ایمان کی مثال ایک دانے کی ہوتی ہے، جڑ کی ہوتی ہے۔ دانہ جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، وہ دانہ جس قدر قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کی شاخیں اور تنیں بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ جڑ جتنا مضبوط ہوگا درخت کا، اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بھی مضبوط ہوں گی، اور اسی قدر اس کے اندر پتے اور سایہ ہوگا۔ تو یہ درخت کا بڑا ہونا اور درخت کا ہرا بھرا ہونا، درخت کے اندر زیادہ شاخیں ہونا، زیادہ ٹہنیاں ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس درخت کی جڑ مضبوط ہے، اس درخت کی جڑ مضبوط ہے۔ ایسے ہی ایک بندے مومن کا، ایک مسلمان کا، ایک انسان کا جتنا زیادہ وہ دین پر پابند ہوگا، جتنا زیادہ وہ دین پر سخت ہوگا، کاربند ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، صوم و صلات والا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اتنا ہی ایمان مضبوط ہے۔ وہ سب دھوکے میں ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ دل ایمان جو ہے سینے میں ہوتا ہے، ایمان یہاں سینے میں ہوتا ہے، اور اس بہانے وہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ وہ شیطان نے ان کو بہکا کر کے رکھا ہے، وہ شیطان کے دھوکے میں ہیں وہ لوگ۔ اگر ایمان ہوگا سچا تو ظاہر میں نظر آئے گا، وہ اگر ایمان نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ جو دانہ ہے خشک ہو جائے تو پھر کوئی چیز آپ کو زمین کے اوپر نظر نہیں آئے گی، خشک ہو چکا ہے، سڑ گیا دانہ، کچھ نہیں ہوگا اس کا فائدہ۔ ایسے ہی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمان سینے کے اندر ہے اور سینہ ہمارا بہت صحیح ہے، ایمان ہمارا بہت قوی ہے، وہ سب دھوکے کے اندر ہے، وہ سب دھوکے کے اندر ہے۔ اگر یقیناً ان کا ایمان قوی ہوتا تو ظاہر میں وہ چیز نظر آتی۔ جیسے درخت کی شاخیں
اس درخت کی جڑ کی مضبوطی پر دلالت کرتی ہیں، ایسے ہی انسان کا عمل اس کے ایمان کے قوی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ سب سے زیادہ قوی ایمان والے انبیاء کرام تھے، اس لیے دیکھیے ان کے ہاں سب سے زیادہ ایمان اور عمل تھا۔ صحابہ کرام کی مثال لے لیں، صحابہ کرام سب سے زیادہ مقدس اور نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے اس کائنات میں، انبیاء کے بعد، اور اس امت میں سب سے افضل لوگ۔ لہذا ان کا ایمان جس قدر قوی تھا ان کے ہاں اتنا ہی عمل بھی تھا، ان کے ہاں اتنا عمل بھی تھا، عمل کرتے تھے وہ۔ تو عمل یہ ایمان کی دلیل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دل بھی دیکھتا ہے اور اعمال بھی دیکھتا ہے، دل بھی اور اعمال بھی، اور اگر دل صحیح ہے تو نظر آئے گا اوپر انسان۔ ویسے آپ دیکھ لیں، اگر انسان کا دل بیمار ہے تو انسان کے چہرے کی بشاشت ختم ہو جاتی ہے، پسمردہ ہو جاتا ہے انسان کا چہرہ۔ لیکن انسان کا دل قوی ہے، مضبوط ہے، اس کے اندر کوئی مرض نہیں ہے، تو آپ دیکھیں انسان کا چہرہ ہرا بھرا رہتا ہے، حشاش بشاش رہتا ہے۔ اس طریقے سے ایمان اگر قوی ہوگا تو انسان کے پاس عمل ہوگا۔ تو آپ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی وصیت فرمائی۔ سب سے پہلی وصیت تقویٰ کی، اور تقویٰ یہ وصیت اللہ رب العالمین کی ہر ایک کے لیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ بچانا۔ کس سے بچانا؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچانا۔ تقویٰ کو تقویٰ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، جہنم سے، قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اس لیے اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر کے، نبی کی سنتوں پر عمل کر کے، نبی کے طریقے کو اپنا کر کے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اپنا کر کے، قرآن و سنت پر سلف صالحین کے فہم کے مطابق عمل کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ لہذا انسان علم حاصل کرے، عمل کے لیے علم ضروری ہے، تبھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تقویٰ کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ تقویٰ والوں کے لیے جنت ہے، تقویٰ والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ تقویٰ کے جنت کے وارث متقی لوگ ہوں گے، اور تقویٰ کی بنیاد توحید ہے، شرک سے دور رہنا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی شرک بھی کرے متقی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو تقویٰ کی اصل بنیاد ہے وہی اسی کے ہاتھ سے غائب ہے، تو متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے تقویٰ کا جو معیار ہے ایمان اور نیک اعمال، توحید خالص، اپنے آپ کو شرک سے بچانا اور نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں۔ انسان کے اپنے مزاج اور عقل کے مطابق نیک اعمال نہیں ہوتے۔ نیک اعمال وہ ہے جس پر کتاب و سنت کی مہر ہو، تو وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ جی، تو تقویٰ کو تقویٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ کیسے بچائے گا؟ اللہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کر کے، اور جو منہیات ہیں، ممنوعات ہیں، ان سے دوری اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے سے اور اللہ کی پکڑ سے بچاتا ہے۔ تو سب سے پہلی وصیت ہماری بھی نہیں فرمائی، وہ سمع و طاعت، سننا اور اطاعت کرنا، یہ دوسری وصیت تھی کہ بادشاہوں کی باتوں کو سنو، ان کی اطاعت کرو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسلم حکمرانوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ مسلم حکمراں جو ہے تمہارا، اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی ذات نہیں دیکھنا، منصب دیکھنا ہے۔ جس منصب پر فائز ہے وہ حاکم وقت ہے، وہ مسلمانوں کا حکمراں ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، کتنا ہی اس کی ذات یا اس کا خاندان کیسا بھی ہو، ہمیں اس کے خاندان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ وہ لولا ہو، لنگڑا ہو، ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں، ہمیں منصب کو دیکھنا ہے۔ منصب کیا ہے؟ مسلمانوں کا امیر ہے وہ، لہذا ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں اس کی بات ماننا سننا ہے۔ اگر بات نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے، دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ بدامنی ہوگی، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں جہاں جہاں لوگ بادشاہوں کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، حکمرانوں کی باتوں کو نہیں مانتے، وہاں پر بدامنی ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی جان، نہ کسی کا مال، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، نہ امن و امان ہے۔ انسان خوف کے سائے میں جیتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ صورتحال ہے۔ تو بادشاہ سے دنیا کے اندر امن و امان، یا اس ملک کے اندر امن و امان برقرار رہتا ہے۔ جی، اس لیے بادشاہوں کی حفاظت اور ان کی سلامتی کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے،
تاکہ صحیح طریقے سے دین پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اگر امن و امان نہیں ہے اور اس طریقے سے جان اور عزت محفوظ نہیں ہے تو انسان صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اسے دنیا کے جو مسالے ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، وہ سب کے سب بادشاہ سے مرتبط ہے۔ وہ ملک کی حفاظت کرتا ہے، سرحد کی حفاظت کرتا ہے، دشمن سے اپنے رعایا کی حفاظت کرتا ہے، اور اس طریقے سے اور جو آفات اور بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں ان سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ اس ملک کے اندر امن و امان رہے۔ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ آپ دیکھیں مملکت سعودی عرب ہے، باقاعدہ یہاں کے خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ نے اعلان کر دیا، اور الحمدللہ کام شروع ہو گیا ہے کہ سب کو فری میں کووڈ-19 کی جو ہے وہ دی جائے گی، ویکسین فری دی جائے گی۔ الحمدللہ یہاں پر شروع ہو گیا عمل، اور سب سے پہلے ولی عہد نے، بادشاہ نے یہاں پر لیا، کیا لیا؟ ویکسین لیا، تاکہ لوگوں کے اندر حوصلہ بڑھے، لوگ آگے آئیں۔ جتنے منسٹرز تھے سب نے ویکسین لے لیا۔ اس کے تعلق جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ساری افواہیں غلط ہیں کہ اس کے اندر نقصان ہے، سائیڈ افیکٹ ہے، یہ ہے وہ نہیں، سب افواہیں ہیں۔ اور یہ لے کر کے بادشاہ نے، ولی عہد نے، پرنس نے یہ ثابت کر دیا کہ ساری باتیں افواہیں ہیں۔ تو جو رعایا کے لیے مفید ہوتی ہیں وہی لوگ قدم اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے مسلم بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ ظالم ہوں تو بھی، اگر ہمارا حق نہ دیں تو بھی ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، اللہ کے یہاں ان کی بات پرس ہوگی، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ تو ہمیں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آج لوگ ان کی خامیوں کو، ان کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی اپنے ماں باپ کی خامی روڈ پر نہیں بیان کرتا، اپنے گھر کی خامی روڈ پر نہیں بیان کرتا، اپنے بھائی بہن کی خامی روڈ پر نہیں بیان کرتا، اپنے بچوں کی خامی روڈوں پر نہیں بیان کرتا۔ اگر کوئی بیان کرے گا تو غصہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی ہے تو آپ کی طاقت ہے جو اگر ان کو نصیحت کرے، روڈوں پر بیان کرنا بادشاہ کی ہیبت کو ختم کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے خوارج کی پہچان ہے جو بادشاہوں کی اطاعت نہیں کرتے، بادشاہوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتی ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ یہ طریقہ اپناتے ہیں، پہلے ان کے خلاف بھڑکائیں گے، افواہیں پھیلائیں گے، جھوٹی باتیں گڑھیں گے، پھر اس طریقے سے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ تو یہ سب خوارج کی پہچان، اس سے بچیے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہیے، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، جو تم میں زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ یہ ہمارے نبی کی نبوت کی جو صداقت میں سے ایک اہم بات ہے۔ ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ اسے ہوا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا، آپ پر وحی آتی تھی، اور آپ نے بتایا کہ بعد میں بہت زیادہ اختلافات ہوں گے، اور ہوئے ایسے اختلافات۔ آپ کے وفات کے بعد ہی سے اختلاف شروع ہو گیا، لیکن اس اختلاف کا حل کیا وہ بھی ہمارے نبی نے بتا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اختلاف کہہ کر کے چھوڑ دیا، نہیں، اختلافات ہوں گے، لیکن اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس اختلاف کا دین قرآن و حدیث ہے، کتاب و سنت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، جو اولو الامر ہیں یعنی جو بادشاہ و علماء ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے فردوہ اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ بعض آیتوں میں کہا اللہ رب العالمین نے کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانا کتاب و سنت کی طرف لوٹانا ہے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث بھی اللہ نے نازل فرمایا، دونوں کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور دونوں وہی ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں معصوم ہیں، نبی بھی معصوم، تو ان کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اختلاف کو ذکر کیا کہ ہوگا اختلاف، اور ہوا ایسا ہوا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ یہ تیسری وصیت ہمارے نبی کی تھی، فعلیکم بسنتی، میری سنتوں کو تم لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، یہی حل ہے اس کا۔ سنتوں سے اختلاف ختم ہوتا ہے، سنتوں کو چھوڑ دینے سے اختلاف بڑھتا ہے۔ بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جاہل قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ سنت سے اختلاف بڑھتا ہے، حدیثوں سے اختلاف بڑھتا ہے، نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات کہتے ہیں وہ، کتنی خطرناک بات ہے جو حدیث کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی نے اختلاف کا حل کیا فرمایا؟ فعلیکم بسنتی، سنت کو لازم پکڑو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارے نبی کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے حدیث بیان کیا، ہمارے نبی کے پاس آئے، فیصلہ سنا دیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ بہت سارے واقعات
وقت نہیں کہ سارے واقعات بیان کریں. تو حدیثوں سے سنتوں سے اختلافات دور ہوتے ہیں، قرآن سے اختلاف دور ہوتا ہے. تو اختلاف کی صورت میں ہمیں قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کی طرف جانے کا حکم نہیں دیا گیا. نہیں، قرآن و حدیث، جس عالم کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہوگی اس کی بات لی جائے گی، جس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی اس کی بات نہیں لی جائے گی، اور اس کی بات نہ لینے میں اس کی توہین نہیں ہے. یہی ہر امام نے بات کہی ہے کہ میری بات جو حدیث کے خلاف ہو میری بات کو دیوار پر مار دینا. جی، توہین اس کی نہیں ہوتی ہے. تو علماء اور عمراء اور جو دیگر لوگ ہیں ان کی باتوں کو قبول کرنے اور لینے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہو. اگر اس کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی، اور ان لوگوں کو معذور ہم سمجھیں گے کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی، حدیث غلط طریقے سے پہنچی، ضعیف راویوں سے پہنچی، یہ حدیث کا معنی ان کے ہاں کچھ اور تھا، یہ ہم ان کے لیے عذر تلاش کریں گے. لیکن ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو لے لیں اگر واضح ہو جائے کہ ان کی بات حدیث کے خلاف ہے. ایک تو قرآن و حدیث کے خلاف یہ بات ہے، نمبر 2 خود ان کے خلاف ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہماری بات کو دیوار پر مار دینا اور قرآن و حدیث کی بات کو لے لینا. یہ ہر امام نے ایسی بات کہی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اسی صورت میں اللہ کے رسول کی سنت اور قرآن کو لازم پکڑیں اور سلف صالحین کے منہج اور فہم کے مطابق ہم اس کو سمجھیں، تب جا کر کے اختلافات دور ہو جاتے ہیں. اختلافات دور ہو جاتے ہیں. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو چوتھی وصیت فرمائی ہمارے نبی نے، جو ہدایت یافتہ اور خلفاء راشدین ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا. کون خلفاء راشدین ہیں؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہ خلفاء راشدین میں سے آتے ہیں. اس طریقے سے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی علماء نے خلفاء راشدین میں سے شمار کیا. تو ان کی سنتوں پر جس پر ان کا اتفاق ہو جائے ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا. اور اگر کسی ایک خلیفہ راشد کی سنت ہے اور اس کی ضرورت ہے، جس ضرورت کے تحت انہوں نے اس کو کیا تھا تو اس پر عمل کیا جائے گا. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان یعنی اعلان کروایا تھا تو اعلان کروایا جائے گا اگر اس کی ضرورت ہے تو. نماز جمعہ سے پہلے اعلان کرواتے تھے. ایک بازار تھا جو مدینہ کی مسجد کے قریب تھا، زورہ، اور وہاں بازار لگتا تھا ہر جمعے کو. لوگ سامان خریدنے جاتے تھے ضرورت کی تو کبھی کبھی مشغول ہو جاتے تھے. تو جب بازار بڑھ گیا، لوگ زیادہ ہو گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرواتے تھے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا. تو اگر کہیں اس کی ضرورت ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے یا اس طریقے سے ان تک بات نہیں پہنچ سکتی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس مشورے پر اور ان کے اس سنت پر عمل کیا جائے گا. لیکن جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آج کل سب کے پاس گھڑی ہے، لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہوتی ہے، سب کو معلوم پڑتا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر اس پر عمل نہیں کریں گے. لیکن جہاں اس کی ضرورت ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 طلاق زیادہ ہونے لگی تو آپ نے ان کو 3 مان لیا 1 کے بجائے. تو اگر کہیں صورتحال ایسی ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو جس منظر میں اور جن حالات کے پیش نظر عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا، اگر وہ حالات ہوں تو ان حالات پر ان کے فیصلے کو لیا جائے گا. خلیفہ راشد ہیں وہ، لیکن وہ حالات ہونے چاہیے کہ اس میں عورتوں کا فائدہ. آج اگر ہم 3 طلاق کو 3 مانیں ہمارے ملک میں تو اس میں عورتوں کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کی شادی بہت مشکل ہوتی ہے دوسری ہمارے معاشرے کے اندر، اس میں ان کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے اس پر نہیں عمل کیا جا سکتا. جی، تو جہاں یہ سچویشن ہو، جہاں وہ صورتحال ہو، جن صورتحال میں عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا، وہاں اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو. تمسکوا بہا، کیا کرو؟ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وعضوا علیہ بالنواجذ، داڑھ کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لو. سنتوں کو چھوڑو نہیں، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو. جیسے انسان جب ڈوبتا ہے تو جب رسی پکڑتا ہے نکالنے والے کی، جو اس کو رسی دی جاتی ہے، لاٹھی دی جاتی ہے، اگر مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا تو باہر آ جائے گا. لیکن اگر مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامے گا تو رسی چھوٹ جائے گی اور پھر پانی کے اندر گر جائے گا، ڈوب جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، طاقت کے ساتھ تھامنا ہے. جی ہاں، اور جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، ہمارے نبی کی جو سنتیں ہیں، ان سب کے ساتھ اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا. یہ 4 چیزیں ہو گئی
جو ہمارے نبی نے حکم دیا. پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وصیت کرتے ہوئے فرمائے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور اس کا تعلق دین سے ہے. یعنی آپ نے بدعت سے بچنے کی تلقین فرمائی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدعت اسلام کے اندر کس قدر سنگین چیز ہے. آپ ہر خطبے میں لوگوں کو بدعت سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے، ہر خطبے کے اندر، کیونکہ بدعت یہ کفر کا منبع ہے، کفر میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے بدعت. اس لیے آپ ہمیشہ لوگوں کو بدعت سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ بدعت کے ذریعے انسان شرک اور کفر میں داخل ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور ہمیشہ لوگوں کو اس سے منع کیا کرتے تھے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. بدعت چھوٹی ہو یا بڑی، دیکھنے میں گرچہ ہمیں چھوٹی نظر آئے لیکن ہر بدعت گمراہی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے. جو دین اللہ رب العالمین نے نبی پر اتارا، جس کو اللہ نے مکمل کر دیا، اب کوئی آدمی اگر اس کے اندر معمولی چیز بھی اضافہ کرتا ہے، چھوٹی سی چیز بھی، تو گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین ناقص ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پر استدراک کرتا ہے، اپنے آپ کو مشرع سمجھتا ہے کیونکہ مجھے بھی حق ہے کہ میں دین کے اندر کچھ کمی بیشی کروں، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تو دیا لیکن نبی نے نعوذ باللہ خیانت کی، نبی بھول گئے، نبی نے لوگوں کو نہیں بتایا، وہ یہ سمجھتا ہے. اس لیے بدعت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. آپ نے نہیں کہا کہ بڑی بدعت چھوٹی بدعت نہیں. کیوں گمراہی سے آپ نے تعبیر کیا؟ اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے ہے، اللہ کے دین سے، جو رب العالمین ہے، خالق الارض والسماوات ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے. اس رب کے دین کے اندر وہ انسان خلل اور کمی کا عقیدہ رکھتا ہے، اسی لیے اور اپنے آپ کو مشرع سمجھتا ہے کہ مجھے بھی پاور ہے کہ میں دین کے اندر کچھ کمی اور بیشی کروں. اس لیے بدعت گمراہی ہوتی ہے، اگرچہ انسان کو معمولی چیز ہی کیوں نہ نظر آئے ہو. اس لیے کبھی بدعت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے انسان کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، ایسے کسی گناہ کو بھی معمولی گناہ نہ سمجھے، کسی بدعت کو معمولی بدعت نہ سمجھے. چھوٹی چھوٹی بدعتیں کرنے والے بعد میں کفر کے اندر چلے گئے، اسلام سے نکل گئے، خروج کر لیا باقاعدہ اسلام سے، چھوٹی چھوٹی بدعت کرنے والے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کوفہ کی جامع مسجد میں، جن لوگوں نے چھوٹی سی بدعت شروع کی تھی، آج کے اصطلاح میں چھوٹی سی بدعت، کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ ان کا امیر کہتا تھا اور لوگ پیچھے پیچھے اجتماعیت کے ساتھ ایک ساتھ مل کر کے کہا کرتے تھے. یہ کوئی بہت بڑی بدعت نہیں تھی، سمجھ لیجئے ایک لحاظ سے چھوٹی سی چیز تھی. لیکن اس حدیث کے راوی بتاتے ہیں، جو راوی ہے روایت کرنے والے، کہ جب نہروان میں خارجیوں سے جنگ ہوئی تو یہ سارے کے سارے لوگ جو اجتماعی ذکر کر رہے تھے کوفہ کی مسجد میں، وہ سب کے سب خارجیوں کا ساتھ دے رہے تھے. وہ لوگ صحابہ کے ساتھ نہیں تھے، خوارج کے ساتھ تھے. خوارج کو تھما رہے تھے، کیا؟ یہ تیر اور نیزہ ان کو تھما رہے تھے، ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، صحابہ کے خلاف لڑ رہے تھے لوگ. آپ دیکھیں معمولی سی بدعت کہنے والے ذرا غور کریں اس کے اندر کہ چھوٹی سی چیز تھی لیکن ان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا یہ. اس لیے ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی. ہر بدعت اچھی بدعت بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ لوگوں نے کہہ رکھا ہے اچھی بدعت نہیں ہوتی. حضرت عمر نے جو فرمایا تھا وہ اس سے مراد اچھی بدعت نہیں ہے دین کے اندر نئی چیز، کیونکہ حضرت عمر نے کوئی نئی چیز نہیں پیدا کیا تھا، وہ تو نبی کی سنت کو انہوں نے جاری کیا تھا. اللہ کے رسول نے 3 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی، تراویح کی جماعت 3 رات آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی. پھر اس ڈر سے کہیں فرض نہ ہو جائے آپ نے چھوڑ دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان سے جنگ کرنے میں مصروف ہو گئے، بہت مختصر مدت ان کو ملی، خلافت کی 2-2.5 سال، 2 سال چند مہینے، اور دنیا شفاعت پا گئے وہ. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو توفیق دیا کہ لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. اور ان کے مناقب میں سے ہے حضرت امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس عمل کو ان کے مناقب میں بیان کیا کہ اللہ نے حضرت عمر کو توفیق دی کہ تمام لوگوں کو ایک جماعت کے اندر جمع کر دیا. بہت بڑا کام کیا انہوں نے، سنت کا کو انہوں نے جاری کر دیا. تو بدعت نہیں تھی وہ. بدعت اس لیے کہا انہوں نے کہ جو 2-3 سالوں تک جس پر عمل نہیں ہو سکا تھا،
اور پھر آپ نے دوبارہ اس پر شروع کروائی، اس لحاظ سے آپ نے کہا لغت کے اعتبار سے، ورنہ اصل میں فی نفسہی وہ معاملہ بدعت کا نہیں تھا، وہ تو خود مانوی کی سنت تھی۔ 3 دن تک آپ نے 3 رات جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی تھی لوگوں کو، تو بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے جی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر لوگوں کو بدعت سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور جو دوسرے الفاظ ہیں ابن ماجہ کے کہ بھئی ہم نے تمہیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے مانند ہے، لہذا تمہیں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کامل دین دیا، اور سب سے افضل نبی اس امت کے اندر، یہ امت سب سے افضل امت، قرآن تمام کتابوں کی سردار، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت دی وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، جس امت میں نبی بنائے امت تمام امتیوں کی سردار، آپ سب کے سردار، تو یہ تو بہت روشن اور واضح اور صاف ستھرا دین اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا یہ عمل کے لیے ہمارے کافی ہے، اس میں نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ راضی ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، لہذا اس کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہلاک ہونے والا وہی اس سے اختلاف کرے گا جس کے لیے ہلاکت لکھ دی گئی، اس لیے اگر ہلاکت سے بچنا ہے، تباہی اور بربادی سے بچنا ہے، اگر نجات چاہیے تو سنت کو لازم پکڑیے، اللہ کے دین کو لازم پکڑیے، نبی کی سنتوں کو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑیے، اسی کے اندر نجات ہے۔ کشتی نوح ہے، جو اس کو پکڑ لیا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے چھوڑ دیا ڈوب جائے گا وہ، تو نجات اسی کے اندر ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا؟ دین ہے پورا، اور دین نام ہے کتاب و سنت کا، سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کا، یہ نام ہے دین کا، یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جس کا سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اوپر سے دین کو بھیجا ہے، دین یہاں نیچے سے نہیں آیا زمین سے، اللہ نے اوپر سے بھیجا دین۔ دین اللہ کے حکامات کا نام ہے، اللہ کی منہیات کا نام ہے دین۔ تو حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ پورا دین ہے، صرف قرآن نہیں ہے، کیونکہ صرف قرآن سے انسان دین پر عمل نہیں پکڑ سکتا۔ اسی لیے اس باب کا جو انہوں نے بیان کیا ہے، جو باب قائم کیا ہے، سنت کو لازم پکڑنے کا باب اور اختلاف سے بچنے کا باب۔ تو سنت یعنی آپ کے دیے ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے دین پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا باب، لہذا سنت ضروری ہے۔ سنت کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، سنت کے بغیر انسان اپنی زندگی میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتا وہ، حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر جی۔ تو یہ کشتی ایسی ہے جو جس پر سوار ہونے سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ تو بڑی اہم باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہر بدعت سے بچائے، ہر گمراہی سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عقیدے پر، تقوی پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔